اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آگے آ جائیں، ممبر کے قریب آ جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں گزشتہ کل آپ نے سنی ہیں، کچھ باتیں اس میں باقی ہیں اس لیے آج دوبارہ پڑھی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اللہ کے راستے کا، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ گزشتہ کل کچھ باتیں، بلکہ کافی ساری باتیں اشراق کے وقت تک آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، تو اس میں لہون کی وضاحت میں یہ بات آئی تھی کہ لہون اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین سے آدمی کو غافل کر دے۔ اور لہون کے اندر لہون اور پوری دنیا کو، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کو ہمارے رب نے لعب و لہون سے تعبیر کیا ہے۔ لعب کھیل، دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے۔ لہون کیا ہے؟ اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ اچھا خاصا آدمی مسجد میں، تلاوت میں، عمل میں اللہ کی طرف راغب رہتا ہے، جہاں نکل جاتا ہے دنیا کی طرف تو سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ لہون کی ایک تفسیر گانا بجانے سے کی ہے، میوزک سے کی ہے، جہاں ڈول ڈماکے ہوں اس سے کی ہے۔ اسی طرح لہون کی تفسیر کے اندر بہت سارے کھیل بھی داخل ہیں، اور بعض کھیل ایسے ہیں جو بالکل سختی سے منع ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا۔ جیسے شطرنج ہے، یہ گوٹیوں کا کھیل ہے، ایران سے آیا ہے، یہ نردیشیر بادشاہ کی طرف منسوب ہے، اور گوٹیوں کا کھیل ہے۔ جیسے یہ چھکا وغیرہ اور لوڈو وغیرہ لوگ کھیلتے ہیں، گوٹیاں کہ 4 بندے بیٹھیں گے، کسی میں زیادہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی جناب بال والا گیم ہوتا ہے، مختلف قسم کے گیم ہیں۔ تو بعض گیموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور جس میں جیسے شطرنج کے بارے میں ہے، جو شطرنج کھیلے گا یہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں اس نے اپنے ہاتھوں کو ڈالا، یعنی اس طرح کی باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ تو اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا کچھ مضمون لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ آپ حضرات کو سنا دوں احادیث کی روشنی میں، تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فوائد بھی بتلائے ہوں۔ مثلا شطرنج ہے، چوسر ہے، اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور جوئے کا لین دین ہو قطعی حرام ہے، اور اگر دل بہلانے کے لیے کھیلے جائیں تب بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نردیشیر چوسر کو کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کھیلنے والے پر لعنت فرمائی ہے،
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر بازی کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر لیتی ہے۔ اور آج کل اس کا بہترین مشغلہ کرکٹ کا میچ ہے کہ کرکٹ کے میچ میں بہت سارے لوگ اچھے لوگ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چلی جاتی، ہاں جماعت چلی گئی نا، کہتے ہیں یوں کہتے ہیں جماعت ہی چلی گئی، میں نے نماز کہاں چھوڑی ہے، نماز تو میں پڑھتا ہوں۔ تو جماعت چلی گئی مطلب یہ ہے کہ جماعت ایک ہلکی سی چیز ہے، نماز بڑی چیز ہے، جماعت تو معمولی چیز ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فرض نماز چھوڑ دی بعد میں پڑھ بھی لی اس نے، یہ کبیرہ گناہوں کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور جماعت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ کوئی بیماری کوئی خوف نہ ہو پھر بھی اس نے جماعت چھوڑ دی، مؤذن کی آواز سنی اس نے جماعت چھوڑ لی اس نے، تو جو نماز یہ بعد میں پڑھے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، جو نماز یہ بعد میں پڑھے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے آیت مذکورہ میں چند صحابہ کرام نے لغون کی تفسیر گانا میوزک اس ڈول دھماکے سے کی ہے، دوسرے حضرات نے اگرچہ عام تفسیر قرار دی ہے، ہر ایسے کھیل جو اللہ سے غافل کر دے لہو الحدیث ہے، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا اس میں داخل ہے۔ اور یہ جو میوزک ہے چاہے معمولی صحیح کیوں نہ ہو، اس کے لیے معمول چھوٹی سی ایک حدیث سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ جو گانا بجانا ہے میوزک ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں یہ منافقت کو، مذہب سے دوری کو دل میں ایسا پیدا کرتی ہے جیسے کہ پانی یہ کھیتوں کو کے اندر گندم وغیرہ کو پیدا کرتا ہے، آپ رات کو باجرہ ڈالیں صبح اگ جائے گا، صبح وہ جگہ ہری بھری ہو جائے گی، ایسے ہی منافقت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور منافقت کا معنی کیا ہے؟ دل کا مذہب سے بیزار ہو جانا۔ کیا مصیبت ہے یار یہ نماز بھی، یار یہ روزے کیا مصیبت ہے، نعوذ باللہ، زبان سے نہیں کہے گا، اندر کیفیت ایسی بنے گی۔ جب آدمی نیک ماحول سے دور رہتا ہے اور ذرا ٹچ میں رہتا ہے بس، باقی اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، تو وہ مذہب سے آہستہ آہستہ بیزار ہو جاتا ہے، مذہب کی نفرت اس کے دل میں آتی ہے۔ تو یہ جو گانا بجانا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور تو اس کے لیے حدیث میں آپ کو سناؤں، دو حدیثوں کے لیے یہ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ایک دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے جھوٹی محفلوں میں نہیں جاتے، یعنی ایسی جگہ جہاں گانا بجتا ہو، میوزک ہو، گانا بجتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی جہاز میں آدمی بیٹھتا ہے 10 منٹ باقی ہے تو گانا شروع کر دیتے، میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دکانوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ وہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، کانوں میں لگائے ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے کانوں میں وہ میوزک چل رہی ہوتی ہے، واک کر رہے ہیں، اس میں بائک پہ جا رہے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں کبھی تیز چلا رہے ہوتے ہیں کبھی کانوں میں لگائے ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اندر اندر آدمی کو منافق بناتی ہے، پتہ نہیں چلتا آدمی کو۔ اچھا شروع میں جب آدمی مذہب کے قریب ہوتا ہے تو شروع میں یہ چیزیں بوجھ لگتی ہیں، بعد میں جب یہ اس میں چل جاتا ہے تو پھر بوجھ بھی نہیں لگتی۔ اچھا شروع میں ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب نہیں آتا تو آدمی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کتنے عرصہ ہو گیا میں تو سارے گناہ کر رہا ہوں کچھ ہوا نہیں۔ اچھا جب کچھ ہوتا نہیں ہے نا تو یہ نہ ہونا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ نہ ہونا، کچھ بھی نہ ہونا، گناہ پر کچھ نہ ہونا، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ اور اگر چھوٹی اللہ پاک کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب یہ اللہ پاک اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ لیکن جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے،
اور وہ نڈر ہو کے کرتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے دیکھا کتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، کچھ ہوا نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ پھر زیادہ مصیبت کا باعث ہے. تو ایمان والے ایسی گندی جگہوں پہ نہیں جاتے. ابو داؤد شریف کتاب کا نام ہے، ابن ماجہ یہ بھی کتاب کا نام ہے، ابن حبان یہ بھی کتاب کا نام ہے. اس میں ان تینوں بزرگوں نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل کے پیئیں گے. میری امت کے کچھ لوگ سود استعمال کریں گے، نام بدل کے کریں گے، نام بدل. ریشم استعمال کریں گے، نام بدل کے کریں گے. سونا استعمال کریں گے، نام بدل کے کریں گے. حالانکہ سونا اور ریشم ہمارے نبی نے یوں ہاتھ میں اٹھایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یوں ہاتھ میں اٹھایا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں. سود کا استعمال لوگ لگ جاتے ہیں پیچھے. کل ایک آدمی لگ گیا پیچھے، کہنے لگا آپ مجھے بینک میں نوکری کی اجازت دیں. میں نے کہا میں کیسے اجازت دوں، سودی لین دین کی کیسے اجازت دوں آپ. تو یعنی یہاں سے شروع ہوا تھا وہاں تک کہ کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. تو میں نے کہا میں خدا کو کیا جواب دوں گا، میں آپ کو کیسے جواب دوں، مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تو وہ نام بدل کر کے ہوگا سود وہ، لیکن نام اس کا اسلامک ہو جائے گا. ہوگا سود وہ تو ہر بینک والے نے اپنے اپنے نام لکھے، اور نام بھی ظالموں نے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نکالے. مختلف بینکوں نے کہ جی ہماری اسلامک برانچ ہے، صراط لکھ دیا، اہدنا الصراط المستقیم. کسی نے امین لکھ دیا. یہ سارے نام قرآن و حدیث کے نام ہیں، اور اپنی اس گندی گٹر اور پخانے کے اوپر انہوں نے قرآن کا نام رکھ دیا اور حدیثوں کا نام رکھ دیا. تو نام بدل کر کے نام بدلیں گے، اور سادے لوگ جائیں گے وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اور سادے لوگ پوچھیں گے نہیں، وہ کہیں گے اتنا پیارا نام ہے آپ اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل کر کے پئیں گے. ان کے سامنے گانے بجانے میوزک کے ساتھ ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا. اللہ پاک ایک دن ایسا کریں گے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے اور ان کو دھسا دیں گے، اور ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کا بنا دیں گے. یہ میری امت میں ہوگا، یہ آپ نے فرمایا. اور ایک پکنک پوائنٹ پر، یہ حدیث یہاں مختصر ہے، یہ مجھے یاد ہے زبانی، پکنک پوائنٹ ہوگا جو یہاں جو پہاڑ کے دامن میں ہوگا اور ہریالی ہوگی. وہاں جا کر کے یہ لوگ رات گزاریں گے، وہاں جا کر کے شراب پئیں گے، وہاں جا کر کے یہ ساری حرکتیں کریں گے. اور ان کے پاس کوئی مانگنے والا آئے گا، یہ بھی ہے، اس کو کہیں گے بھئی حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ہم تمہیں کیا دیں. تو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کریں گے اور اپنی عیاشیوں میں خرچ کریں گے. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ پاک ان کی شکلوں کو بندر کا بنا دیں گے اور ان کی شکلوں کو خنزیر کا بنا دیں گے، اور زمین کو پھاڑ کر کے ان کو اس میں دھسا دیں گے. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور جوا اور طبلہ اور سارنگی، یہ میوزک کی چیز ہے. طبلہ اور سارنگی بجائی جاتی ہے، طبلے کو جیسے ڈول بجتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ دونوں میں آواز آتی ہے. ہر نشے والی چیز اللہ نے اس کو حرام کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اجتماعی مال کو، مال غنیمت کو شخصی دولت بنائیں گے، اور جب لوگوں کی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کے لوگ کھائیں گے، اور جب زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھ کر کے تاوان سمجھیں گے لوگ، اور جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے لوگ سیکھیں گے، اور جب مرد اپنی بیوی کی مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور دوست کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، اور مسجدوں کے اندر شور اور آوازیں ہونے لگیں گی،
اور قبیلے کا جو بڑا ہوگا وہ بدکار ہوگا، اور جب قوم کا سردار ان میں گھٹیا ترین آدمی ہوگا، اور جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے گی، اور جب گانے والی عورتیں اور باجوں اور گانوں کا رواج عام ہو جائے گا، اور جب شرابیں پی جانے لگیں گی، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اس وقت پھر تم انتظار کرنا ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں دھس جانے کا اور شکلوں کے مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگریں اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی تم پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی۔ یہ ہے اس حدیث کے الفاظ کو بار بار پڑھیے، مفتی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کو بار بار پڑھیے اور دیکھیے اس وقت دنیا کا پورا نقشہ ہے، اور وہ گناہ جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی خبر 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسلمانوں کو اس پر متنبع کیا ہے، ایسے حالات سے باخبر رہیں، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں، ورنہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسے گناہ کرنے والوں پر آسمانی عذاب نازل ہوں گے، پھر قیامت کے آخری علامات سامنے آ جائیں گی، تو ان گناہوں میں سے عورتوں کا گانا اور بجانے کے آلات طبلہ، سارنگی وغیرہ بھی ہیں۔ اس جگہ اس روایت کو اسی مناسبت سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث ہیں جن میں گانے بجانے کو حرام اور ناجائز فرمایا ہے اور سخت ڈانٹ فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔